بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو 2 مزید سیٹیں مل گئی ہیں، بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ساتھ جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا، ایک تو علی امین گنڈا پور کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اب ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ میں بیٹھنا اور اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کرنا، آگے سینٹ کا انتخابات ہیں اور بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک معاملہ بنا ہوا ہے، لیکن پنجاب، سندھ اور وفاق کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے دھاندلی پر نوٹس لینے کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی آخر میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 2 مقدمات میں، سائفر مقدمے میں اور توشہ خانہ مقدمہ میں، جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں تھیں، دونوں میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ سلمان صفدر اور بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے عمران خان کی سزا کے خلاف 2 اپیلیں تھیں۔ ایک اپیل کا نمبر لگا ہے 2976/2024، دوسری کا نمبر لگا ہے 2977/2024۔ نمبر الاٹ کر دیے گئے ہیں اور سزا معطلی سے متعلق تیسری درخواست 2978/2024 بھی فکس کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ہے، اپیل ہے، اس پر 2950/2024 نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے اور سائفر مقدمے میں 10 سال سزا ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو سزا ہے توشہ خانہ کیس میں وہ 14 سال سزا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی جانب سے بھی عدت کیس کا، چونکہ وہ مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا تو اس کو چیلنج کیا تھا سیشن عدالت میں عمران خان نے۔ بشرا بیگم نے بھی عدت کیس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور ظہیر عباس اور عثمان گل کے ذریعے جو توشہ خانہ میں سزا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے اور ہر صورت اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو عدت نکاح کیس ہے اس کو سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ تو جو بشرا بیگم کے 2 مقدمات ہیں دونوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان کے 3 مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں، تینوں کو چیلنج کر دیا، اور شاہ محمود قریشی کو 1 مقدمے میں سزا ہوئی، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس پر بینچ بنے گا اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس میں عمران خان اور بشرا بیگم کا اکٹھا سنا جائے گا، سائفر کیس شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا اکٹھا سنا جائے گا۔ تو جو بھی تفصیلات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد وزیر اعظم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمر ایوب، 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں آج پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی، اور عمر ایوب نے گوہر علی خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مجھے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر کے اعتماد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تاریخی مینڈیٹ اور 3 کروڑ ووٹ ملے ہیں، ہماری 180 سیٹیں ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائے گی۔ تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤس کے اندر اکثریت کیسے ثابت کرنی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارا پہلا ہدف ہے کہ عمران خان سمیت جتنے بھی ہمارے کارکنان رہنما جیلوں میں ہیں ان کے لیے اقدامات کریں۔ معیشت کا حجم کم ہوا ہے، افراط زر 45% سے بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا۔ جن نشستوں پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے ان کے فارم 47 جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مدر آف آل رگنگ کی گئی ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کی صاف شفاف انکوائری ہو۔ دھاندلی میں ملوث جو نام کمشنر راولپنڈی نے دی ہیں ان میں سے کسی کو انکوائری میں شامل نہ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم صرف فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ صاف شفاف انکوائری ہو، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان موجود نہ ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور جو دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ چونکہ جب عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا تو بہت سارے سوالات اٹھے اور بہت زیادہ اس پر تنقید کی گئی، صحافیوں نے تنقید کی، سیاسی لوگوں نے تنقید کی، مقتدر جو طبقات ہیں ان کی جانب سے تنقید کی گئی، لیکن عمران خان نے علی امین گنڈا پور کا جو نام تھا اس پہ ڈٹ گیا۔ پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا جائے گا، لیکن آج ہی کچھ دیر پہلے 18 فروری کی تاریخ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے PK 113 ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ اب یہ اہم چیز تھی ان کا صوبائی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن، چونکہ نیشنل اسمبلی تو یہ جیت چکے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیں گے جب یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے ہیں، تو جو صوبائی ان کی سیٹ ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ PK 113 ڈیرہ اسماعیل خان علی امین گنڈا پور کینڈیڈیٹ کا نام ہے، اور فادر ہے امین اللہ خان، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ اس کی کامیابی کا، اور اس میں کہا گیا کہ دی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میں جوائن اے پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days آف دی ایشوئنس آف ابو نوٹیفیکیشن انڈر پروویو آف سب کلوز C آف دی کلوز 3 آف آرٹیکل 106 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ جی آپ 3 دن کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کر سکتے ہیں۔ مے کا ورڈ ہے، شیل کا ورڈ نہیں ہے۔ شیل ہو تو لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ آپ کو سیاسی جماعت کا حصہ بنے، جہاں مے کا ورڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، آپ آزاد بیٹھنا چاہتے ہیں تو آزاد بیٹھیں، اگر آپ آزاد نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بڑے مسائل ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہ ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے PTIP، جس کو استعفیٰ دے دیا ہے پرویز خٹک نے، اور پرویز خٹک کے استعفے کے بعد وہاں پر سابق جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے محمود خان، انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ مخصوص نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے ان مسائل کا کہ اگر وہ مخصوص نشستیں حاصل نہیں کرے گی تو ان کو نہ صرف صوبائی اور قومی اسمبلی میں ایشوز ہوں گے بلکہ سینٹ کا، سب سے اہم چیز سینٹ کا انتخاب ہے۔ سینٹ کا انتخاب ایک تو ابھی مارچ میں ہونا ہے اور پھر 2027 میں ہونا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے مخصوص نشستیں حاصل کر لے تو یہ سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن جائے گی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید کرنا کہ جی آپ فلاں جماعت میں نہ جائیں، فلاں جماعت میں جائیں، فلاں جماعت کو آپ جوائن نہ کریں، یہ کوئی جوائننگ نہیں ہے، یہ ایک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فارمیلٹی ہے۔ جو بھی جماعت بھلے وہ PTIP کیوں نہ ہو، اور جس سے پرویز خٹک اب فارغ ہو گئے ہیں، تو وہ اس میں بھی جائیں گے تو PTI کی پارلیمانی جو پارٹی ہے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، اور پارلیمانی پارٹی وہ ہوگی جو خود پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہوں گے، تو اس میں جو اس جماعت کے ہیڈ کا کوئی کردار نہیں ہوتا پارلیمانی سیاست میں، اور یہی کسی اور اس میں۔ تو میرے خیال میں اگر ابھی تک بہت سارے اختلافات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف PTIP کے ساتھ نہیں جا رہی، فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر وہاں بھی چلے جائیں تو بطور قانون کا طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے اور ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جنہوں نے انتخابات جیتے ہیں فیصل آباد سے اور عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ پنجاب میں، وفاق میں اور سندھ میں اتحاد کی بات کی گئی ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، اور یہ رجسٹرڈ جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن میں 103 نمبر پر رجسٹریشن کی جو لسٹ ہے اس میں ان کا نام تھا۔ تو حامد رضا صاحب نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ پنجاب اور سندھ میں اتحاد کے لیے PTI سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI اب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے گی۔ وفاق، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی حاضر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ سنی اتحاد کونسل اور PTI کی قیادت کے درمیان آج اسلام آباد میں بھی ملاقات متوقع ہے، اور جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اگر تو کوئی قانونی مسائل نہ ہوں تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی حد تک بھی اسی جماعت کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ آپ تمام جگہوں پر اتحاد کریں تو پھر بہتر ہوگا۔
لیکن چونکہ آگے لسٹیں دیکھنی ہیں، کون سی لسٹیں گئیں، مخصوص جو سیٹیں ہیں اس پر لسٹیں پہلے جا چکی ہیں، کس جماعت نے کون سی لسٹیں جاری کی ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا مناسب ہوگا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں مزید 2 سیٹیں مل گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اپر کوہستان سے آزاد نو منتخب ایم پی اے فضل حق اور مانسیرہ سے آزاد ایم پی اے لائق محمد خان نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے نئے شامل ہونے والے آزاد ایم پی ایس کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارکباد اور خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر اسپیکر مشتاق غنی، سابق گورنر شاہ فرمان، نامزد اسپیکر عاقب العبی موجود تھے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ آزاد ہیں جو کسی کے حمایت یافتہ نہیں تھے، یہ وہ آزاد ہیں جن کے لیے قانون کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے اندر کسی پارٹی کو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آزاد پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو چونکہ پی ٹی آئی کے وہ حمایت یافتہ ہیں اور پی ٹی آئی کے نام پر، عمران خان کے نام پر ووٹ لیا ہے، وہ جب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ممبران کسی کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو 2 آزاد امیدوار، 2 آزاد ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے، یہ دونوں آزاد تھے اور اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے ووٹ لیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے 2/3 میجورٹی سے بھی بڑی میجورٹی رکھتی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن مزید 2 ممبران بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔